السلام علیکم، میں ہوں میار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو گریڈ۔ ناظرین، یہ ایک تلخ مگر روز روشن کی طرح عیاں حقیقت ہے کہ اسلام کے دشمن ہر دور میں موجود رہے۔ اسلام کے ہر دشمن نے اسلام کو مٹانے اور نیچے دکھانے کی سر توڑ کوشش کی، یہاں تک کہ لوگوں نے نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی تاریخ کے ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ اسلام کا اتنا ہی دشمن تھا جتنا کہ ابلیس آدمی کا دشمن ہے، اور انسانی تاریخ میں اس انسان کو اعلانیہ اور منطقی طور پر اسلام کو غلط ثابت کرنے کا موقع ملا، لیکن وہ اس موقع سے 10 سال تک چاہتے ہوئے بھی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اور یہ واحد انسان تھا جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر قرآن میں پوری سورت نازل فرمائی، اس لیے ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور فرمایا یا صباح۔ یہ اعلان ہوتا تھا لوگوں کو بلانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو آواز دی، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ نعوذ باللہ، ابو لہب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس لیے بلایا تھا؟ تو تب یہ سورہ لہب نازل ہوئی، اسے سورہ المسد بھی کہتے ہیں۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور ابو لہب کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، یعنی ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور کنیت ابو عتبہ تھی۔ چہرے کی چمک اور حسن کی وجہ سے انہیں ابو لہب کہہ کر پکارا جاتا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی، جو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، عتیبہ اور معتب۔ عتبہ تو حالت کفر میں ہی مارا گیا، لیکن باقی دونوں عتبہ اور معتب نے فتح مکہ پر اسلام قبول کر لیا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر دشمن تھا کہ نہ تو اسے قرابت کا احساس تھا اور نہ شرافت و ہمسائیگی کا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اس نے باقاعدہ جشن منایا۔ ابو لہب کو اسلام سے اس قدر دشمنی تھی کہ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اجنبی سے بھی بات کرتے نظر آ جاتے تو مشتعل ہو جاتا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اسے اتنا غصہ آیا کہ اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا میرا اور تمہارا کلام بات چیت اس وقت تک حرام ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے کر میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں کرو گے۔ دونوں نے رخصتی سے قبل ہی طلاق دے کر تعلق توڑ لیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور فرماتے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مجھے سچا جانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں یہ پیغام پہنچا کر فارغ ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب پیچھے سے پہنچتا اور کہتا اے فلاں قبیلے کے لوگوں، یہ شخص تو تمہیں لات و عزیٰ سے ہٹانا چاہتا ہے اور بنو مالک بن عقیش کے تمہارے حلیف جنوں سے تمہیں دور کر رہا ہے اور اپنی نئی لائی ہوئی گمراہی کی طرف تمہیں بھی گھسیٹ رہا ہے، خبردار نہ اس کی سننا اور نہ ماننا۔ اس کی بیوی کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت اتری تو یہ عورت ام جمیل اپنے ہاتھ میں نوک دار پتھر لیے یوں کہتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہم اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کے نافرمان ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس حالت میں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق بے غم رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان پوشیدہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ یہ ڈائن عورت آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی بالکل ظاہر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قدرتی حجابوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، یہ کانٹے اکٹھے کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ دیتی۔ ناظرین، سورہ لہب کے الفاظ کا واضح مطلب یہ تھا کہ ابو لہب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے گا۔ یہ صورت ابو لہب کی موت سے 10 سال پہلے نازل ہوئی۔ تب چاروں جانب لوگ نسلوں سے بت پرستی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، اور انہی بتوں کی سرپرستی کے باعث معاشرے میں ان کے معیار اور مقام بنے ہوئے تھے، اور یہود و نصارہ سے لے کر کفر کے مینار اپنی سرداریاں جاتی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے سب سے بڑے دشمن بن چکے تھے۔ جب بھی کوئی نئی آیت یا صورت نازل ہوتی، ایک ہی جملہ ان سب کی زبان پر ہوتا کہ قرآن کوئی الہامی کتاب نہیں، اور نہ ہی اسے اللہ نے نازل کیا ہے، بلکہ یہ تو ایک انسان کی گھڑی ہوئی شاعری ہے۔ اگر دنیا بھر کے بنی نوع انسان، چاہے وہ مسلمان، عیسائی، یہودی، بدھ مت، ہندو، دہریے اور پارسی ہوں، اگر وہ اس پر غور کریں، ہر عقیدہ اور مذہب کے لوگوں میں سائنسدان بھی ہیں اور مفکر بھی، ان میں چوٹی کے حساب دان، فزکس، کیمسٹری، معاشیات اور سیاسیات کے ماہر بھی ہیں۔ ابو لہب کی موت سے 10 سال قبل نازل ہونے والی سورہ مبارکہ کے بعد کسی دن مکہ میں ایک بہت بڑا مجمع لگا کر ابو لہب اگر یہ اعلان کر دیتا کہ وہ آج سے ایک اللہ، اس کے قرآن اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، تو قرآن کی عظمت اور سچائی اور رہتی دنیا تک اس کے ایک ایک لفظ کی حریت کہا جاتی۔ کیا اس کے بعد کوئی یقین کرتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کیا کوئی نازل ہونے والی آیات مبارکہ کے مکمل سچائی پر یقین کرتا؟ کیا اسلام مکہ اور مدینہ میں اس تیزی سے پھیلتا جہاں منافقین، مشرک اور کفار کی بھرمار تھی؟ ان سب کے لیے قرآن اور اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بڑا ہتھیار اور کیا ہو سکتا تھا؟ 10 سال تک کفار مکہ سمیت اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں اور یہودیوں کے پاس کیا یہ سب سے بہترین موقع نہ تھا کہ وہ ابو لہب کے ایمان لے آنے پر نبوت اور الہامی کتاب کے خلاف ہر جانب ایک طوفان بدتمیزی مچا دیتے؟ لیکن ایسا اس لیے نہ ہو سکا کہ یہ کسی انسان کی گھڑی ہوئی صورت نہیں تھی، اور نہ یہ کسی انسان کی شاعری تھی، بلکہ یہ اللہ کا کلام تھا، یہ اللہ کا فرمان تھا، یہ اللہ کا نازل کردہ تھا، اس اللہ تعالیٰ کا جس کا علم کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر محیط ہے، جسے زمین و آسمان کے اندر چھپے ہوئے ایک ایک راز کا علم ہے، جو قرآن پاک میں صاف صاف فرماتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دلوں میں سوچی جانے والی باتوں سے بھی ہر وقت باخبر رہتا ہے۔ جب وہ یہ آیات مبارکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما رہا تھا تو یہ اس کے علم میں تھا کہ ابو لہب کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ قرآن کی حقانیت کا واضح ثبوت نہیں کہ ابو لہب اپنی ضلالت و گمراہی سمیت جہنم واصل ہوا؟ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید علمی اور تحقیق پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔